इस वक्त की SSCP की मैनेजमेंट है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं और हमारे साथ मिल के ये वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारी मार्केट्स के अंदर गिनती के चंद इन्वेस्टर्स हैं और हमारी बहुत बड़ी मार्केट है और ज़रूरत है कि ज़्यादा लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए इन मार्केट्स पे, ज़्यादा ट्रेडिंग हो। तो वो हमें एब्सोल्युटली दे आर फैसिलिटेटिंग अस, प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल। हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो 300 रुपये से एज लिटल एज 300 रुपये से सोने के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। हमारे मुल्क में इस वक्त जो मंडियां हैं जहाँ पे हमारा फार्मर अपनी हार्वेस्ट और खून पसीने की जो आउटकम होती है उसको ट्रेड करता है, वो बहुत इनएफिशिएंट है। तो हम चाह रहे हैं कि ये मंडियां ऑटोमेट हों, डिजिटाइज हों, एफिशिएंट बने और फार्मर्स को और मिलर्स को जो सेलर और बायर है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, उनको बेस्ट प्राइसेस मिलें। तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग फ्यूचर्स एक्सचेंज में नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जैसा कार्बन क्रेडिट्स हैं। PMX के जो टर्नओवर्स हैं वैल्यू ट्रेडेड है, वो कभी कभार PSX के जो टर्नओवर्स हैं वैल्यू ट्रेडेड है उसको बीट कर जाता है। तो खुर्रम ज़फ़र से आज समझने की कोशिश करेंगे कि इनके इंटेंशंस क्या हैं और जो इंटरनेशनल इंडिसेस को ये ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या कभी पाकिस्तान के अपने इंडिसेस भी जो हैं वो पाकिस्तान के बाज़ार हिस्से या कमोडिटी एक्सचेंज i.e. PMX में ट्रेड हो सकेंगे। PMX is the only regulated exchange in the country जो कंपनीज के शेयर्स के अलावा अगर आपने किसी भी किस्म की ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ इस वाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकती है। If they want to invest in gold, if they want to invest in copper, silver, different indices that are traded, across the globe on different stock exchanges, crude oil, gas. So किसी भी किस्म की commodity के ऊपर अगर आपने ट्रेड करना है तो पाकिस्तान में ये वाहिद इदारा है जहाँ पे आप एक सेफ तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोकल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि इन्वेस्टर्स को इन कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन उसका फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी लोकल पाकिस्तानी इकॉनमी से बड़ा जोड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड हम जो भी ट्रेडिंग करें इस एक्सचेंज के ऊपर उसका हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी से लिंक हो। एक चीज़ का मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं नंबर सुनता हूँ कि हमारे सिटीजन्स, हमारे मुल्क की आम पब्लिक रेगुलेटेड एक्सचेंज के होते हुए अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस के ऊपर जाके ट्रेडिंग कर रही है। मुझे नाम लेने में कोई आर नहीं है। बाइनेंस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटेड नहीं है। जितने ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेस और ये सारे आप एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखते हैं, खुदारा इन एक्सचेंजेस के ऊपर जाके ट्रेडिंग ना करें। इस पे ये अनरेगुलेटेड हैं, हुकूमत पाकिस्तान इनको रिकग्नाइज नहीं करती। कल को आपका पैसा अगर यहाँ पे फंस गया, कोई इशू हो गया, कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई रिकोर्स नहीं होगा आपके पास। PMX के ऊपर ट्रेड करने का फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रेगुलेट करती है। आप जब अकाउंट खोलते हैं तो आप पैसे एक्सचेंज को देते हैं, आप अपने ब्रोकर को भी पैसे नहीं देते। आप एक फेडरली रेगुलेटेड इदारे को पैसे दे रहे हैं। आप डायरेक्ट हमारे टर्मिनल पे एक्सेस होती है, आप खुद ही से ट्रेडिंग करते हैं, खुद ही बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और एंड में जो भी आपका नफ़ा नुकसान हो वो आपके अकाउंट पे हम मैनेज करते हैं और जब आप हमें विड्रॉल की रिक्वेस्ट देंगे हम आपको पैसे वापस कर देंगे। अगर कल को कोई इशू होता है आप SSCP को कंप्लेन कर सकते हैं, आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास सेटलमेंट गारंटी फंड्स होते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कल को कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो हमारे पास एक रिजर्व है जिससे हम उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। मिली तोला गोल्ड प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उनकी सोच ये है कि घर में जो ख़वातीन कमेटी सिस्टम नाफिज किए हुए हैं वो कमेटी सिस्टम के ज़रिए जो सोने की ख़रीदारी है वो महज 300 रुपये से कर सकें। उन्होंने बताया कि छोटी से छोटी क्वांटिटी में भी जो गोल्ड है उसे एक्यूमुलेट करके ख़रीदा जाता है और बैंक के लॉकर में महफूज किया जाता है, और अगर उसकी क्वांटिटी 10 तोले सोने से ज़्यादा हो तो कोई भी जो उसका बायर है वो उसको उसकी डिलीवरी भी तलब कर सकता है और PMX ऐसा करने का मजाज भी है, पाबंद भी है और PMX कर भी सकता है। दूसरी साइड पे उन्होंने बताया कि जो डिपॉज़िट रिसीप्ट होती हैं जिस तरीके से, उसी तरह वेयर हाउस रिसीप्ट होती हैं सारी दुनिया में।
جس میں انسٹیٹیوشنز یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جس اسپیکس کی جو کموڈٹی ہے یہی آپ کو ملے گی. اس کے پیچھے ہم ایز اے انسٹیٹیوشن کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ریگولیٹڈ ہوتی ہیں. جو کیپٹل مارکیٹ کا ریگولیٹر ہے اس کی انہوں نے تعریف کی اور بتایا کہ جو ایس ای سی کی پریزنٹ ٹیم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرے. کافی ایمبیشس باتیں کی انہوں نے, اور جو وہ کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ڈاؤن دا روڈ 2 سے 3 سالوں میں پاکستان میں یہ ہو سکے گا کہ سائلو اسٹوریجز بھی ہوں, ڈپازٹ کی, ویئر ہاؤس کی ایسی ریسیپٹس ہوں کہ جس کی جو کموڈٹی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو تسلی ہو, بائر کو تسلی ہو کہ جو ڈپازٹری ریسیپٹ اس نے پرچیز کی ہے سامان بھی اس کو وہی ملے گا. اینڈ ونس یو ہیو این الیکٹرانک ڈپازٹری ریسیپٹ, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے ذریعے بینک سے فارمر جو ہے وہ قرضہ بھی جو ہے وہ لے سکتا ہے. سو لاٹ آف گڈ تھنگس ہیپننگ. اس کا فالو اپ کریں گے 3 سے 4 مہینے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤس خرم ظفر ڈوئنگ ود پی میکس. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Capital market is doing well, economy is doing well. How about commodity markets? پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کو ریسنٹلی جوائن کیا ہے خرم ظفر نے. He happens to be a fantastic person, seasoned professional who have changed the organizations. دیکھیں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں یہ کس طرح کی تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے, ویژن مشن کیا ہے. ویسے پی میکس کے جو ٹرن اوورس ہیں ویلیو ٹریڈڈ ہے, وہ کبھی کبھار پی ایس ایکس کے جو ٹرن اوورس ہیں ویلیو ٹریڈڈ ہے اس کو بیٹ کر جاتا ہے. تو خرم ظفر سے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے انٹینشنز کیا ہیں, اور جو انٹرنیشنل انڈیسز کو یہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو کیا کبھی پاکستان کے اپنے انڈیسز بھی جو ہیں وہ پاکستان کے بازار حصص یا کموڈٹی ایکسچینج آئی ای پی میکس میں ٹریڈ ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. خرم ظفر, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you very much for having me over. Great. First of all, congratulations on joining Pakistan Mercantile Exchange. ہم چاہیں گے اب اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ بتائیں, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ what are your plans, what is your agenda, what is your vision and mission, and when we especially talk about connecting Pakistan's economy with the global markets, what are your thoughts? Thank you very much for this opportunity and for inviting me to the show. Really appreciate it. دیکھیں, PMX is the only regulated exchange in the country جو کمپنیز کے شیئرز کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ کرنی ہے تو صرف اس واحد پلیٹ فارم کے اوپر ہو سکتی ہے. سو ان دیٹ سینس اٹس این امیزنگ پلیٹ فارم ٹو آفر آلٹرنیٹیو investment opportunities to investors, to Pakistanis. If they want to invest in gold, if they want to invest in copper, silver, different indices that are traded, across the globe on different stock exchanges, crude oil, gas. So کسی بھی قسم کی commodity کے اوپر اگر آپ نے ٹریڈ کرنا ہے تو پاکستان میں یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ آپ ایک سیف طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں. So the opportunity and the upside of trading on an exchange like PMX is immense. ابھی تک لیکن میری جو ویژن ہے وہ یہ کہ میں نے اس ایکسچینج کو پاکستان کی لوکل اکانومی سے بھی لنک کرنا. سو اگر آپ گولڈ میں ٹریڈ کرتے ہیں یا آئل میں ٹریڈ کرتے ہیں یا کاپر میں ٹریڈ کر رہے ہیں یا سلور میں ٹریڈ کر رہے ہیں, وہ آپ ریئلی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ لنک نہیں ہے. گلوبل ان کموڈیٹیز کی پرائسز ڈسکور ہوتی ہیں, ہم لوکل اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ انویسٹرز کو ان کموڈیٹیز کے اندر انویسٹ کر سکیں, لیکن اس کا فرینکلی اسپیکنگ ہماری لوکل پاکستانی اکانومی سے بڑا جوڑ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ گوئنگ فارورڈ ہم جو بھی ٹریڈنگ کریں اس ایکسچینج کے اوپر اس کا ہماری پاکستان کی اکانومی سے لنک ہو, اور اس کے لیے ہم 2-3 بڑے انیشیٹیوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک جو سب سے پہلے لانچ ہوگا ایکسچینج کے اوپر, ہم پاکستانی انویسٹرز کو پہلی دفعہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ
300 रुपये से एज लिटिल एज 300 रुपये से सोने के अंदर इन्वेस्ट कर सकें हमारे एक्सचेंज के ऊपर। आपको कोई हैसल नहीं है कि आपने बाजार जाना है, किसी सुनियारे की ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करना है और उसकी प्योरिटी है या नहीं है इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ख़रीद लिया सोना, उसको सेफ कैसे रखना है, सिक्योर कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ 300 रुपीज़, अब ऊपर कोई लिमिट नहीं है, यू शुड बी एबल टू buy gold on PMX and have the assurance that it is pure 24 karat gold, it is safely stored someplace, it is insured। और जब भी आप उसकी डिमांड करेंगे, as long as आपका पोजीशन साइज एक सर्टन मिनिमम क्वांटिटी से ऊपर हो, जो इस वक्त तकरीबन 10 तोले है, आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमें कि उसको डिलीवर कर दिया जाए आपको। सो ये पहला प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग है। हमारे मुल्क में इस वक्त जो मंडियां हैं जहाँ पे हमारा फार्मर अपनी हार्वेस्ट और खून पसीने की जो आउटकम होती है उसको ट्रेड करता है, वो बहुत इनएफिशिएंट है, उसके ऊपर बहुत काम होने की ज़रूरत है। तो आप आगे जाके हम इस पर होपफुली मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये मंडियाँ ऑटोमेट हों, डिजिटाइज हों, एफिशिएंट बने और फार्मर्स को और मिलर्स को जो सेलर और बायर है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, उनको बेस्ट प्राइसेस मिलें। तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग फ्यूचर्स एक्सचेंज में नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, जैसा कार्बन क्रेडिट्स हैं फॉर एग्जांपल। पूरी दुनिया भर में ये ट्रेड होते हैं, माहौलियात को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलेशंस बनाई गई हैं मुल्कों के अंदर, और जो इंडस्ट्रीज़ पोल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को, एक तरह से ये उसके ऊपर टैक्स होता है। और वो कार्बन क्रेडिट्स जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं माहौल को बेहतर बनाने के लिए, वो कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करते हैं, और जो लोग पोल्यूट कर रहे हैं they'll have to pay those businesses. So in a way it's an incentive structure that promotes better practices to safeguard our environment and our coming future generations. So ये 3 इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये फरमाएं कि what is the present state of digitalization and digitization, how have you found the things, and going forward ये जितनी भी चीज़ें आप कह रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार है। So what is your vision about the technology at PMX? देखिए, जहाँ तक तो फ्यूचर्स एक्सचेंज का ताल्लुक है, वी हैव लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, वेरी सिक्योर, very efficient, and we've thankfully not had any incidents जहाँ पे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ने हमें फेल किया हो, स्पेशली जब से हमने एक नए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव किया। लेकिन ये जो नए प्रोडक्ट्स और नई डायरेक्शन जिसमें हम जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत इनएफिशिएंसी है, बहुत मैनुअली ड्रिवन मार्केट्स हैं, और ये बड़ा चैलेंज है कि इसको हमने अगर डिजिटाइज करना है, ऑटोमेट करना है, ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, तो वहाँ पे हमें नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर हम इन पैरेलल एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलके, जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि अगर कल को हम मंडियों को डिजिटाइज करना चाहें तो उस प्लेटफॉर्म को हम लेवरेज कर सकें उस मार्केट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। तो वो कुछ काम होने वाला भी है, और कुछ काम जो फ्यूचर से रिलेटेड है वो ऑलरेडी एक बड़े अच्छे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है। ज़बरदस्त। खुर्रम ज़फ़र साहब, ये फरमाएं कि जो कमोडिटीज़ हैं जो आपके पास ट्रेड होती हैं, उसकी ग्रेडिंग और टू मेक श्योर कि जो स्पेक्स हैं उसके हिसाब से ही सामने वाली पार्टी को वो डिलीवरी मिल रही होगी। व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब आप मंडियों को डिजिटाइज करने की बात करते हैं और बेहतर प्राइस डिस्कवरी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि आपने ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स को इकट्ठा लेकर आना है। इस वक्त हमारी मंडियों में क्या हो रहा है, इस वक्त हमारी मंडियों में हाजिर सौदे होते हैं। एक फार्मर है जिसने अपना सौदा बेचना है, गंदम बेचनी है फॉर एग्जांपल, वो अपनी मंडी जाएगा, वहाँ एक आड़ती के थड़े के ऊपर अपनी गंदम को अनलोड करेगा। वहाँ पे मौके पे जो 2, 4, 5 व्यापारी या ट्रेडर्स मौजूद हैं या मिलर्स मौजूद हैं, उनके एजेंट्स मौजूद हैं, वो उस गंदम को देखेंगे, परखेंगे और उसके ऊपर बोली लगाएंगे और वो सौदा हो जाएगा।
بیسکلی یہ 4-5 لوگ مل کے ایک پرائس ڈٹرمن کرتے ہیں ایک گندم کے لاٹ کی. اگر آپ زیادہ مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو لانا چاہتے ہیں اور ایک فارمر کو یہ اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ جو گندم خریدنا چاہتے ہیں وہ اس کی کموڈٹی کے اوپر بڈ کریں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی کموڈٹی کو پراپرلی وے اور گریڈ کیا جائے ان اے مینر دیٹ از ٹرسٹڈ بائی آل دا ٹرانزیکٹنگ پارٹیز. تو اس کے لیے دنیا بھر میں بڑے ریپوٹیبل ادارے ہیں جو دنیا بھر میں یہ ایکسچینجز کو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہمارا بھی جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ان اداروں کو آن بورڈ کیا جائے، ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی جائے، اور یہ تھرڈ پارٹی ادارے ان کموڈٹیز کو وے اور گریڈ کر کے ایک رسید ایشو کریں، ایک ڈیجیٹل رسید ایشو کریں اس فارمر کے نام پہ، جو یہ اسٹیبلش کرے کہ اس فارمر کی یہ کموڈٹی اس گریڈ کی اس کوانٹٹی میں اس لوکیشن کے اوپر موجود ہے. جب فارمر کے پاس یہ رسید آ جائے گی تو اب اس کو مجبوراً آڑتی کے تھڑے کے اوپر وہ گندم فوری طور پہ بیچنی نہیں ہے. اب اس کے پاس چوائس آ گئی ہے. اس کی گندم ایک سیف سیکیور ایکریڈیٹڈ ویئر ہاؤس کے اندر موجود ہے. اس کے پاس اس کا ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے، الیکٹرانک ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے. اب وہ چاہے تو اسی وقت اس کو آپشن آف کر دے ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر انشاءاللہ جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، یا وہ ابھی نہ بیچے، 5 دن بعد بیچے، ہفتے بعد بیچے، مہینے بعد بیچے، اور جس پیریڈ تک اس نے وہ کموڈٹی اس کی پوزیشن میں، اس کی اونرشپ میں ہے، تب تک وہ ویئر ہاؤس والے کو اس کا کرایہ دیتا رہے گا. تو یہ جب آپ فیچر انیبل کریں گے تو ایک تو بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کموڈٹی کی بائنگ اور سیلنگ میں، وچ امپرووز پرائس ڈسکوری ٹو دا انڈر لائنگ کموڈٹی. دوسرا، فارمر کو آپ مجبوراً فوری طور پہ جیسے ہی اس کی ہارویسٹ تیار ہوئی ہے، مجبوراً اس کی کموڈٹی کی سیل پہ انحصار نہیں اس کا ہوگا. اب وہ تھوڑا سا روک کے بھی اپنی کموڈٹی بیچ سکتا ہے، جس سے پرائسز ایک دم جو گراوٹ آتی ہے پرائسز میں، اور فارمر اس کا سب سے بڑا وکٹم ہوتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے. اور تیسری جو چیز یہ انیبل کرتی ہے کہ جب آپ کی گندم فار ایگزامپل یا آپ کا چاول ایک سیف سیکیور ویئر ہاؤس میں ایک تھرڈ پارٹی سے وے اور گریڈ ہو کے اس کا ایک الیکٹرانک ٹائٹل ڈاکومنٹ جنریٹ ہو جاتا ہے، تو ان افیکٹ آپ اس کموڈٹی کو سیکیورٹائز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو آپ بینکیبل بنا رہے ہیں، اور اس بینکیبل ایسٹ کے اگینسٹ بینکس آپ کو لینڈنگ کر سکتے ہیں اگلی فصل کے لیے. فارمر ہمارا جو اسپیشلی جو چھوٹا فارمر ہے، اس کی یہ مجبوری ہے کہ اس نے جیسی ہارویسٹ کی ہے اس نے وہ بیچنی ہے، کیونکہ اس کو اگلی فصل کے لیے کچھ اس نے اپنی ضروریات گھر کی پوری کرنی ہے. دوسری، اگلی فصل کے لیے اس کو بیج چاہیے، اس کو ڈیزل چاہیے، اس کو فرٹیلائزر چاہیے، پیسٹیسائڈ چاہیے. تو اس کے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ وہ اپنی کموڈٹی روک کے بیچے. لیکن جب آپ اس کو بینکیبل بنا دیں گے اور بینکس اس کے اگینسٹ لینڈنگ کرنے کو تیار ہوں گے، تو اس لینڈنگ سے وہ اپنی اگلی فصل پہ جا کے کام کر سکتا ہے. اور جب تک وہ اپنی کموڈٹی بیچتا نہیں ہے، وہ بینک کو اس کا ایک انٹرسٹ دے گا. تو یہ جو میکنزم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈیجیٹل ایفیشینٹ مارکیٹ پلیس بنے. اس کموڈٹی کو بینکیبل بنانے کے لیے تھرڈ پارٹی کوالٹی سیلز گریڈرز، کولیٹرل مینیجرز آئیں. ایک ایفیشینٹ مارکیٹ ہو جہاں پہ ریئل ٹائم میں پرائس ڈسکوری ہو رہی ہے انڈر لائنگ مارکیٹ کی، تاکہ بینکس والے اپنا رسک اسیس کر سکیں کہ یہ اگر 100 روپے کی کموڈٹی ہے آج، تو ہو سکتا ہے 80 روپے کی لینڈنگ وہ کریں. لیکن اگر ان کو یہ ٹرسٹ نہیں ہوگا کہ یہ کموڈٹی 100 کی ہے یا 90 کی ہے یا 110 کی ہے، پھر وہ یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے ان کے رسک ڈپارٹمنٹس کہ اس کے اگینسٹ لینڈنگ کتنی کس کو کرنی ہے. زبردست. خرم ظفر صاحب، یہ فرمائیں کہ جو ایشورنس ہے کہ یہ ویئر ہاؤس ریسیپٹ کی یہ اسپیکس ہے گندم کی، یہ ایز پر اسپیکس، یہ ایشورنس، یہ ذمہ داری، یہ کائنڈ آف ضمانت آپ اسیوم کر رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن؟ دیکھیں، ہم جو ہیں ہم ایک ایکسچینج مارکیٹ پلیس ہیں. رائٹ. یہ ایک ادارے کا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایکو سسٹم ہے جو اکٹھا مل کے کام کرتا ہے. اس ایکو سسٹم میں فارمرز، ملرز اور ایکسچینج صرف 3
पुर्जे हैं इस इकोसिस्टम के। right, इसमें वेयर हाउस ऑपरेटर्स भी आते हैं, वो एक सेपरेट एंटिटी है। right, इसमें कोलैटरल मैनेजर्स आते हैं, वो एक सेपरेट एंटिटी right, है। right, क्वालिटी शेयर्स आते हैं, वो सेपरेट एंटिटी है। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी सेपरेट एंटिटी है। हर इदारे का अपना अपना रोल है इस इकोसिस्टम में अपनी अपनी सर्विसेज को एश्योर करने का। एक्सचेंज का रोल है कि जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, हम उसकी सेंट्रल काउंटर पार्टी हैं और हम एश्योर करते हैं कि जो भी किसी ने माल बेचा है वो उसी स्पेक का, उसी ग्रेड का उसको डिलीवर होगा। अगर नहीं होगा तो हम उसका प्रीमियम या डिस्काउंट देंगे खरीदने वाले को। एक्सचेंज का रोल इस हद तक है। understood, फिर understood, क्वालिटी एक सेपरेट अदारा है नेमत के नाम से yeah, पाकिस्तान के अंदर, जो कोलैटरल मैनेजमेंट कंपनी है yeah, एससीपी, उसको भी रेगुलेट करता है। उसका काम है कि जिन वेयर हाउसेस के अंदर ये कमोडिटी जा रही है उनको एक क्रेडिट करना और वहाँ पे जो वेयर हाउस रसीद इशू हो रही है वो लेजिटिमेट है, उसकी सैंक्टिटी को इंश्योर करना वो उस इदारे का काम है। वेयर हाउस ऑपरेटर्स के ऊपर सेपरेट रेगुलेशंस होती हैं जनरली कि उन्होंने कमोडिटीज़ की हिफाजत कैसे करनी है, उसकी एरेशन का क्या इंतज़ाम है, वहाँ पे रोडेंट्स वगैरह से बचाने के लिए स्प्रेस कितनी फ्रीक्वेंटली करनी है। कई दफ़ा कई मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट को इख्तियार होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई जंग की सूरत आती है या कोई कहत की सूरत हाल बनती है तो उनको राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल होता है उस वेयर हाउस के ऊपर उस कमोडिटी को ख़रीदने का। yeah, तो ये सारे इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स they're all regulated by different entities। बैंकों को स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को, एक्सचेंज को, कोलैटरल मैनेजर्स को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। तो ये सारे मिलके एक रिलायबल इकोसिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर कमोडिटीज की रिलायबल ट्रेडिंग हो सके। fair enough, fair enough. नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, बातचीत का सिलसिला यहीं से रिज्यूम करेंगे खुरम ज़फ़र के साथ। सो डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में खुरम ज़फ़र साहब ने बताया कि इट्स एन इंटायरली इकोसिस्टम लाइक द कमोडिटी, लाइक द इक्विटी एक्सचेंज, कि जहाँ पे आपको डिपॉजिटरी का रोल अलग नज़र आता है, क्लियरिंग कंपनी का अलग नज़र आता है, और जब फिज़िकल शेयर होते थे तो इस चीज़ को इंश्योर करने वाली अलग पार्टीज़ होती थी जो कहती थी कि ये इसे जाली भी नहीं है और ठीक है, और ये जो बेचने वाला है ये इसका एक्चुअली राइटफुल ओनर है। दिस इज़ हाउ a new ecosystem for the commodities market is being developed. एक सवाल है जो ज़िम्नन पूछना है, इसके बाद फिर हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। खुर्रम ज़फ़र साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो कैश बेस्ड है, उसके अंदर कोई डिलीवरी बैक्ड सिस्टम या मॉडल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। वही मैंने जिक्र किया ना, इस वक्त जो हमारी मार्केट है वो कैश सेटल्ड फ्यूचर्स पे उसका इन्हिसार है। मैं चाहता हूँ कि उसका इन्हिसार हमारी लोकल इकोनॉमी पे हो, लोकल प्रोडक्शन से हो, लोकल कमोडिटीज से हो। तो हम फॉर एग्जांपल राइस के डिलीवरेबल फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, वीट के डिलीवरेबल फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, गोल्ड मैंने जिक्र किया उसके डिलीवरेबल फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। मेक सेंस। ये फरमाइएगा कि जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं उसका किस तरह का खाका आपके जहन में है, एंड व्हाट इज़ योर विजन अबाउट दैट? देखिए, कमोडिटी दुनिया भर में जो मेजॉरिटी जो रोल प्राइस डिस्कवरी का जो रोल है वो जनरली डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर होता है। अब डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर प्राइस डिस्कवरी बेहतर इसलिए होती है कि वहाँ पे सिर्फ आपका बायर और सेलर, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर ट्रेड नहीं कर रहा होता। वहाँ पे आपके हेजर्स भी आते हैं, वहाँ पे आपके स्पेकुलेटर्स भी आते हैं, वहाँ पे आपके आर्बिट्राज वाले भी आते हैं, और इन सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट लेवरेज होती है, कैपिटल रिसोर्सेज होती हैं, और उस सब की बेसिस के ऊपर ये बेस्ट प्राइस डिस्कवरी लाइक मैकेनिज्म इंसू होता है इन सब के पार्टिसिपेशन की वजह से। जो हम अगर कमोडिटीज़ दो लोग आपस में बैठ के एक सौदा तय करते हैं, उसकी वो प्राइस डिस्कवरी और इन सारे पार्टिसिपेंट्स की मौजूदगी में जो प्राइस डिस्कवरी होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। इसके अंदर ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा होता है। सो फ्यूचर्स
یا ڈیریویٹیوز جو ہیں کموڈٹی کے، اس کا سب سے بڑا رول یہی ہے کہ آپ پرائس ڈسکوری کریں اور لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں پہ وہ ہیجنگ کر سکیں، جہاں پہ وہ فیوچر کی بائنگ اینڈ سیلنگ کر سکیں. اپنا جو اسپیکولیٹو ٹریڈرز ہیں وہ بھی آئیں، وہ بھی اپنا رول پلے کریں اس مارکیٹ کے اندر. جو لوگ آربٹراج کے ایکسپرٹس ہیں وہ آربٹراج کی اپرچونیٹیز کو ایکسپلائٹ کریں ان مارکیٹس میں. تو دنیا بھر میں یہ ڈیریویٹیوز مارکیٹ کا رول ہے، اور جو ہم بھی یہاں پہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا چیلنج ایک یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انڈر لائنگ ہیں ان ڈیریویٹیوز کے، اس کی ریلائبل اسپاٹ پرائس ڈسکوری کا میکنزم نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ فار ایگزامپل راجہ جنگ میں ایک زمیندار ہیں، آپ کو رائے گنج، قصور اور لاہور کی منڈی آلموسٹ ایکوی ڈسٹنٹ پڑتی ہے. آپ کی آلو کی فصل تیار ہوتی ہے، آپ تینوں جگہ آڑتی کو فون کرتے ہیں، آپ کو تینوں جگہ فرق پرائس ملے گی آلو کی. آپ کو بیسٹ پرائس ملی لاہور کی منڈی میں، آپ نے لاہور کی منڈی میں اپنے ٹرک بھیج دیے، 20 ٹرک لوڈ کر کے آپ نے لاہور کی منڈی بھیج دیے. وہ لائن میں لگنے سے پہلے ایک اور کسی بڑے کارپوریٹ فارم کے 100 ٹرک آلو لے کے وہاں پہ پہنچ گئے. آپ گیس کریں کیا ہوگا؟ لاہور کی مارکیٹ میں آلو کی قیمت گر جائے گی. اور 1-2 روپے سے نہیں گرے گی، کافی میجر پرائس میں فرق آئے گا، کیونکہ جو پرائس ڈسکوری ہے اور جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ڈائنامکس ہیں وہ لوکلائز اس منڈی تک محدود ہیں. اور مجھے جب خبر ملتی ہے اور منشی میں فون کر کے کہتا ہے کہ جی آپ کو تو اگر 100 روپے ریٹ ملا تھا، آپ منڈی میں 80 روپے ریٹ ہے، میں قصور والے کو فون کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو 100 روپے ریٹ ہے. تو ہمارا ایک ریلائبل نیشنل یا پروونس وائڈ پرائس ڈسکوری کا میکنزم نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے ایک فیوچرز کو سیٹل کرنے کے لیے ایونچولی جب سیٹل کرنا ہوتا ہے تو پرائسز اس کی کنورج کرتی ہیں اسپاٹ پرائس کی طرف. تو وہ اسپاٹ پرائس کی ڈسکوری کا میکنزم بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری اسپاٹ مارکیٹس ہیں ان کو بھی ایفیشینٹ بنایا جائے، ڈیجیٹائز کیا جائے، اور اس ایکو سسٹم ڈیریویٹیوز ایکو سسٹم کے ساتھ لنک کیا جائے، تاکہ اس کی ریلائبلٹی اور فزیکل ڈیلیوریبلس جب ہم انٹروڈیوس کریں اور اس کی جب سیٹلمنٹ کریں یا اس کے کولیٹرل کو جب ہم نے مارک ٹو مارکیٹ کرنا ہو تو ہمارے پاس ایک ریلائبل میکنزم ہو اس کو ڈیلی مارک ٹو مارکیٹ کرنے کا. تو یہ جو سارے ایکو سسٹم کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. خرم صاحب، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں میری نظر میں یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. I mean صرف اسٹوریج از سچ اے بگ تھنگ کہ اٹ اپیئرس کہ کہنے کی حد تک بہت اچھا ہے، بٹ اچیو کرنا ول بی اے ریئل گریٹ چیلنج. گورنمنٹ کی آپ کو کس حد تک سپورٹ حاصل ہے، اینڈ واٹ آر یو آئنگ ٹوارڈس کہ گورنمنٹ سے آپ کو کس طرح کی سپورٹ ملے؟ دیکھیں، یہ جو ایکو سسٹم جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس میں سب سے بڑا جو امپیڈمنٹ ہے وہ لیک آف اسٹوریج انفراسٹرکچر ہے. اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا، I'm glad you asked that. میں آپ کو چھوٹے سے سمپل سے اسٹارٹ شیئر کرتا ہوں. ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر رفلی 300 سے 350 ملین ٹن کی گرین پروڈکشن ہوتی ہے. ان کے پاس آلریڈی تقریباً 150 ملین ٹن کی اسٹوریج کیپیسٹی ہے. اور ابھی وہاں کے پرائم منسٹر نے 70 ملین ٹن کی اسٹوریج کیپیسٹی نئی ڈیولپ کرنے کا $12-13 ارب کا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا. جسٹ فار اسٹوریج. They realize, just for grains, right? They realize the importance that storage infrastructure plays in local agri economy. ہمارے نمبرز کیا ہیں؟ ہم تقریباً 50 سے 60 ملین ٹن کی گرین پروڈکشن کرتے ہیں اگر آپ اپنے میجر گرینز کو دیکھیں. ہمارے پاس اسٹوریج انفراسٹرکچر 6 سے 8 ملین ٹن کا ہے، اور اس میں بہت سارا اسٹوریج انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرائیویٹ یہ ملرز وغیرہ کے پاس ہے. اگر آپ پبلک انفراسٹرکچر کی بات کریں تو وہ مشکل سے 2 سے 3 ملین ٹن ہوگا، اور اس کی بھی حالت کافی خراب ہے. اگر آپ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹس کے PRCs کو وزٹ کریں وہ بیسکلی فرش ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ چھت ہوتی ہے، کسی جگہ پہ چھت بھی نہیں ہوتی. رائٹ، زیادہ تر اسٹوریج جو یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں وہ گنجیوں میں کرتے ہیں، جس کو کیپ اسٹوریج کہتے ہیں. سو ہمارے پاس، اور یہ اسٹوریج انفراسٹرکچر ڈیولپ تبھی ہوگا جب اس اسٹوریج انفراسٹرکچر کو یوز کرنے کے لیے یہ پورا ایکو سسٹم ہوگا. تو اب انڈیویجولی جب اس کے ایکو سسٹم کے ڈیولپ ہونے میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہر ایکو سسٹم پارٹیسپینٹس کو پتہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو یہ بڑا زبردست ماڈل ہے. بینکر بھی یہی کہتا ہے، انشورنس کمپنی بھی یہی کہتی ہے، ویئر ہاؤس آپریٹر بھی یہی کہتا ہے، کولیٹرل مینیجر بھی یہی کہتا ہے
فارمر بھی یہی کہتا ہے, ملر بھی یہی کہتا ہے, ایکسچینج بھی یہی کہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیسے لایا جائے. اس کے یا لیے ایک اینکر آرگنائزیشن کی ضرورت ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایکس ایک ایسا ادارہ ہے, فیڈرلی ریگولیٹڈ بھی ہے, جو اس اینکر کا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اس میں ہمیں گورنمنٹ کی بہت ضرورت ہے, اسپیشلی اس ویئر ہاؤسنگ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. دنیا بھر میں جہاں بھی آپ اس کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں, ہمسایہ ملک سے لے کے ویسٹرن ورلڈ میں, اس اسٹوریج انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے انسینٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں. یا جو منڈیاں ہیں وہاں پہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, وہاں پہ آپ اسٹوریج انفراسٹرکچر بنائیں. آپ کہیں اور زمین ایلوکیٹ کر سکتے ہیں پرائیویٹ پارٹیز کو جو اس کے اوپر اسٹوریج بنائیں. آپ ٹیک اور پے کا ماڈل انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. منیمم گورنمنٹ کو اپنی اسٹریٹجک ریزروز مینٹین کرنے کے لیے 1.5-2-3 ملین ٹن کی گندم اگر خریدنی ہے, تو وہ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ وہ ان اسٹوریج ویئر ہاؤسز کے اندر لے کے رکھی جائیں گی, ایز اپوز ٹو ان کے اپنے جو ڈیلیپیڈیٹڈ نظام ہے اس وقت جس کے اندر یہ گندم اور کموڈٹی اسٹور کی جاتی ہے. تو انسینٹیو اسکیمس سبسڈائز فائنینسنگ کی جا سکتی ہے ویئر ہاؤس بلڈرس کے لیے, تاکہ ان کا بزنس ماڈل یا وائبلٹی گیپ فنڈنگ کی جا سکتی ہے, تاکہ ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ سیکیور ہو جائے. اور اس کے اندر نیڈ کا تو کوئی کوشچن نہیں کرتا یا کہ نیڈ ہے, بہت نیڈ ہے. اگر ہم ایک ریجنل دیکھیں تو 40-50-60% آپ کی اسٹوریج کیپیسٹی ہونی چاہیے آپ کی گرین پروڈکشن اوکے سے ریلیٹڈ. تو ہمارے پاس اوکے 25-30 ملین ٹن کی اسٹوریج کی ڈیمانڈ ہے, رائٹ. یا اور یہ میں ابھی صرف گرینز کی بات کر رہا ہوں. پھر اگر آپ سیمی پیرشیبلز اور پیرشیبلز پہ آتے ہیں تو کولڈ اسٹوریجز, ایٹماسفیرک کنٹرول اسٹوریجز, اس کی ایک علیحدہ ڈیمانڈ ہے اور نیڈ ہے. تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, یہ حکومت کی سپورٹ کے بغیر اس کو کرنا بہت مشکل ہے. اور ہم انگیج بھی کر رہے ہیں جب موقع ملتا ہے, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں, نیشنل منسٹری جو ہے فوڈ سیکیورٹی کی, اس کے ساتھ بھی ہم انگیج کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور صوبوں کے ساتھ بھی بات کی جائے اور اس طرح کے پروگرامز انٹروڈیوس کرائی جائیں جس سے انکریج ہو پرائیویٹ سیکٹر یہ اسٹوریج انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں. Khurram Saab, thank you for giving a detailed perspective, and we quite agree with you. It's quite a challenging job that you have undertook. یہ بتائیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ ہمیں ضرور کہتے ہیں, انسسٹ کرتے ہیں, سرٹن اسپیکٹ دے وانٹ اس کہ اس کے اوپر فیڈ بیک ضرور لیں, ویو ضرور لیں. سو جو سب سے زیادہ ہمارے پاس کوشچنس ہیں وہ ہیں ریگارڈنگ یور میلی تولا گولڈ, اور جو گولڈ پروڈکٹ جس کا آپ نے پروگرام میں کے شروع میں ذکر کیا, یہ کتنا کوئکلی آپ کی نظر میں پروڈکٹ لوگوں کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ضمناً سوال یہ ہے کہ جس نے 2,60,000 روپے تولہ کے حساب سے پوزیشن لی تھی, پھر 2,70,000 کے حساب سے لی, اور اب وہ 3 لاکھ کا ریٹ آ گیا, یعنی 10 تولے اب 30 لاکھ میں ہو رہا ہے. سو یہ انہی ریٹس کے حساب سے انوینٹری آپ کے پاس اسی ریٹ پہ لاک ہو جاتی ہے, یا پرائس اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کا برنٹ جو بائر ہے اس کو لینا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر تو آپ نے ڈیلیوریبل پروڈکٹ لیا ہے ہمارا, جس میں آپ نے سونے کی ڈیلیوری لے لی ہے, تو وہ تو ہم ساتھ ساتھ لیتے رہتے ہیں. آپ نے اگر آج لاکھ روپے کا سونا خریدا 2.25 لاکھ روپے کے ریٹ کے اوپر, تو وہ سونا ہم اسی وقت لے کے اسٹور کر لیتے ہیں, بینکس کے والٹس میں پڑا ہوتا ہے, اس کو انشور بھی کیا ہوتا ہے. اوکے, وہ کل کو اگر قیمت اس کی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم نے وہ کتنے پہ خریدنا ہے بیچنا ہے. وہ سونا آپ کا ہے, آپ کے بہاف پہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. جب آپ اس کی ڈیلیوری ریکویسٹ کریں گے ہم اس کو دے دیں گے. اگر آپ ڈیلیوری نہیں لینا چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بس بیچ دیں, اس وقت کی اگر ہم نے 3.25 لاکھ پہ لیا تھا, 3 لاکھ کا پرائس آ گئی ہے, 3 لاکھ پہ آپ بیچ دیں, ہم آپ کو پیسے آپ کے بینک میں ٹرانسفر کر دیں گے. آپ وہ 3 لاکھ لے کے اپنے جہاں سے آپ نے سونا لینا ہے اس کی بجائے آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے, چاندی لینا چاہتے ہیں, آپ وہ جا کے لے لیں. زبردست. اور کب تک آپ لانچ کر رہے ہیں یہ پروڈکٹ؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایکسچینج کے اینڈ پہ یہ لانچ ہو چکا ہے. اوکے, لیکن جو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایکسچینج کے اینڈ پہ یہ پروڈکٹ لانچ ہو چکا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پروڈکٹ کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے ہمیں سوفسٹیکیٹڈ انویسٹرز کی ضرورت نہ ہو, جو ہمارا ایک وہ کمپلیکس ٹریڈنگ ٹرمینل ہے MT5, اس کے تھرو یہ بائنگ اور سیلنگ اس کی کر سکے. میں چاہتا ہوں ایک عام گھریلو خاتون
40-50 سال کی جس کے پاس کچھ سیونگز ہیں اور وہ سونے کے اندر انویسٹ کرنا چاہتی ہے، وہ بڑی آسانی سے ایک سمپل پروسیس سے اپنا اکاؤنٹ بھی کھول سکے اور یہ سونا پرچیز بھی کر سکے. تو میرا مقصد اس وقت اس یوزر ایکسپیرینس کو بہتر بنانا ہے جس کے تحت ہم ادھر خود اپنے بروکرز کے تھرو یا ایسے بروکرز اور ایسے پارٹنرز جن کے پاس آلریڈی میسو ڈسٹریبیوشن ہے ہماری ٹارگٹ مارکیٹ کی، ان کے تھرو ہم یہ پروڈکٹ ان کے لیے آسان بنا سکیں. تو میری ڈریم یہ ہے کہ آپ اگر ایگزسٹنگ آپ کے پاس بینکنگ ایپ ہے یا کوئی ایزی پیسہ ہے یا جائز کیش ہے یا کوئی اور آپ موبائل والیٹ یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ ایک کلک سے، اگر آپ کے پاس بیلنس ہے، ایک کلک سے آپ اسپیسیفائی کر سکیں کہ میں نے 300 روپے کا، 600 روپے کا، 1000 روپے کا سونا لینا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. آئیڈلی ون کلک شوڈ ڈو اٹ. دیٹس مائی گول. لیکن کچھ ریگولیٹری ہمارے اوپر کمپلشن ہوتی ہے، KYC اور مختلف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انویسٹر آن بورڈنگ کی. ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں SECP کے ساتھ مل کے ان کو منیمائز کرنے کی، تاکہ ہم ایک لمیٹڈ رسک ایکسپوجر کے اندر رہتے ہوئے ایک آسان طریقے سے اکاؤنٹ کھول سکیں اور ٹریڈنگ کروا سکیں. اور اس میں SECP کو بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے آج تک کیپٹل مارکیٹ سے کافی عرصے سے وابستہ ہوں، لیکن جو اس وقت کی SECP کی مینجمنٹ ہے وہ بہت پروگریسو ہے، بہت پروگریسو سوچ رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مل کے یہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری مارکیٹس کے اندر گنتی کے چند انویسٹرز ہیں اور ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ضرورت ہے کہ زیادہ لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے ان مارکیٹس پہ، زیادہ ٹریڈنگ ہو. تو وہ ہمیں absolutely they're facilitating us, playing a very positive role in enabling us to realize our vision. اور ہم سب یہ چونکہ پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہوا چاہتا ہے، وی وڈ وانٹ کہ اگر آپ اپنے انویسٹرز کو کچھ میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاصل. دیکھیں، میں ایک چیز کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں نمبر سنتا ہوں کہ ہمارے سٹیزنز، ہمارے ملک کی عام پبلک ریگولیٹڈ ایکسچینج کے ہوتے ہوئے ان ریگولیٹڈ ایکسچینجز کے اوپر جا کے ٹریڈنگ کر رہی ہے. مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے. بائنانس اس وقت پاکستان کے اندر ریگولیٹڈ نہیں ہے. یہ جتنے آکٹا ایف ایکس اور ایکس نیس اور یہ سارے آپ ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، خدا را ان ایکسچینجز کے اوپر جا کے ٹریڈنگ نہ کریں. اس پہ یہ ان ریگولیٹڈ ہیں، حکومت پاکستان ان کو ریکگنائز نہیں کرتی. کل کو آپ کا پیسہ اگر یہاں پہ پھنس گیا، کوئی ایشو ہو گیا، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ریکورس نہیں ہوگا آپ کے پاس. PMX کے اوپر ٹریڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. آپ جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ پیسے ایکسچینج کو دیتے ہیں، آپ اپنے بروکر کو بھی پیسے نہیں دیتے. آپ ایک فیڈرلی ریگولیٹڈ ادارے کو پیسے دے رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ ہمارے ٹرمینل پہ ایکسیس ہوتی ہے، آپ خود ہی سے ٹریڈنگ کرتے ہیں، خود ہی بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں، اور اینڈ میں جو بھی آپ کا نفع نقصان ہو وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ ہم مینیج کرتے ہیں، اور جب آپ ہمیں وڈرال کی ریکویسٹ دیں گے ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے. اگر کل کو کوئی ایشو ہوتا ہے آپ SECP کو کمپلین کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سیٹلمنٹ گارنٹی فنڈز ہوتے ہیں، انویسٹر پروٹیکشن فنڈز ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کل کو کوئی انسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک ریزرو ہے جس سے ہم اس رسک کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. انڈرسٹوڈ. خرم ظفر صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے خرم ظفر. ہی ہیپنس ٹو بی the CEO of Pakistan Mercantile Exchange. He has recently joined. He has got a fantastic vision and mission. ملی تولا گولڈ پروڈکٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ بہت جلدی انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. ان کی سوچ یہ ہے کہ گھر میں جو خواتین کمیٹی سسٹم نافذ کیے ہوئے ہیں، وہ کمیٹی سسٹم کے ذریعے جو سونے کی خریداری ہے وہ محض 300 روپے سے کر سکیں. انہوں نے بتایا کہ چھوٹی سے چھوٹی کوانٹٹی میں بھی جو گولڈ ہے اسے ایکیومولیٹ کر کے خریدا جاتا ہے اور بینک کے لاکر میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی کوانٹٹی 10 تولے سونے سے زیادہ ہو تو کوئی بھی جو اس کا بائر ہے وہ اس کی ڈیلیوری بھی طلب کر سکتا ہے، اور PMX ایسا کرنے کا مجاز بھی ہے، پابند بھی ہے، اور PMX کر بھی سکتا ہے. دوسری سائٹ پہ انہوں نے بتایا کہ جو ڈپازٹ ریسیپٹ ہوتی ہیں جس طریقے سے، اسی طرح ویئر ہاؤس ریسیپٹ ہوتی ہیں ساری دنیا میں، جس میں انسٹیٹیوشنز یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جس اسپیکس کی جو کموڈٹی ہے یہی آپ کو ملے گی. اس کے پیچھے ہم ایز اے انسٹیٹیوشن
کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ریگولیٹڈ ہوتی ہیں. جو کیپٹل مارکیٹ کا ریگولیٹر ہے اس کی انہوں نے تعریف کی اور بتایا کہ جو ایس ای سی کی پریزنٹ ٹیم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرے. کافی ایمبیشس باتیں کی انہوں نے, اور جو وہ کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ڈاؤن دا روڈ 2 سے 3 سالوں میں پاکستان میں یہ ہو سکے گا کہ سائلو اسٹوریجز بھی ہوں, ڈپازٹ کی, ویئر ہاؤس کی ایسی ریسیپٹس ہوں کہ جس کی جو کموڈٹی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو تسلی ہو, بائر کو تسلی ہو کہ جو ڈپازٹری ریسیپٹ اس نے پرچیز کی ہے سامان بھی اس کو وہی ملے گا. اینڈ ونس یو ہیو این الیکٹرانک ڈپازٹری ریسیپٹ, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے ذریعے بینک سے فارمر جو ہے وہ قرضہ بھی جو ہے وہ لے سکتا ہے. سو لاٹ آف گڈ تھنگس ہیپننگ. اس کا فالو اپ کریں گے 3 سے 4 مہینے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤس خرم ظفر ڈوئنگ وتھ پی میکس. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.